حویلی کے سائے۔ رات کا سناٹا گہرا ہو چکا تھا۔ شہر کے باہر ایک پرانی حویلی تھی جو دہائیوں سے ویران تھی۔ یہاں کے لوگ کہتے تھے کہ حویلی میں کچھ ایسا ہوا تھا جو انسانوں کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ رات کے اندھیرے میں سائے حرکت کرتے اور دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ غیر معمولی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس حویلی کے بارے میں گاؤں کے لوگ ہمیشہ سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے اور اس کے قریب جانے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا، لیکن سارا، علی، فیضان اور عائشہ ان کہانیوں کو محض ایک افسانہ سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس حویلی کے راز کا پتہ چل سکے، اور اس بار انہوں نے اس پراسرار جگہ کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیا ہم واقعی یہاں جانا چاہتے ہیں؟ عائشہ نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہمیں سچ کا پتہ چلانا ہے، اس لیے ہم یہاں پر ہیں، علی نے کہا۔ سب نے اپنی ہمت یکجا کی اور حویلی کی طرف بڑھ دیے۔ جیسے ہی وہ دروازے کی طرف پہنچے، اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ان کے جسموں میں سرایت کر گیا۔ ان کی سانسیں تیز ہو گئی، مگر تجسس ان پہ غالب تھا، اس لیے وہ اندر داخل ہو گئے۔ حویلی کے اندر ایک عجیب خاموشی تھی، جیسے یہاں کوئی زندگی نہ ہو۔ ہر کمرہ، ہر کونا سنسان تھا، اور ٹوٹے ہوئے فرنیچر اور مٹی کی خوشبو ان کے سامنے تھی۔ ان کے قدموں کی آوازیں ایک مسلسل گونج پیدا کر رہی تھی، اور ان کے دلوں میں خوف کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ یہ جگہ کچھ عجیب لگتی ہے، سارا نے کہا، اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ عائشہ نے دبے دبے لفظوں میں کہا۔ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس کے راز کو بے نقاب کریں، علی نے کہا اور آگے بڑھا۔ اس کی آواز میں ایک عزم تھا۔ سب نے اس کا پیچھا کیا، لیکن جیسے ہی وہ اس اگلے کمرے میں پہنچے، اچانک ایک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور خوف کی ایک لہر ان میں دوڑ گئی۔ اس کے بعد ایک ہلکی سی سرگوشی آئی جو ان کی نظروں سے بھی پوشیدہ تھی۔ کیا تم نے سنا؟ فیضان نے خوف سے کہا۔ یہ کیا تھا؟ سارا کی آواز میں لرزہ تھی۔ سب نے اپنی نظریں کمرے میں دوڑائیں، لیکن کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا، پھر اچانک ایک اور آواز سنائی دی۔ یہ آواز کچھ اور ہی تھی، ایک مدھم سرگوشی جو واضح طور پہ کہہ رہی تھی، مدد کرو۔ یہ آواز اتنی حقیقی تھی کہ ان سب کے جسموں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ عائشہ نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے، عائشہ نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ نہیں، ہم یہاں سچ کا پتہ چلانے آئے ہیں، علی نے کہا اور آگے بڑھا۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا یہ سب کیا ہے۔ گروپ آگے بڑھا اور ان کے قدموں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ پھر اچانک ایک سایہ ان کے سامنے آ گیا، ایک دھندلا سا سایہ جو آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا۔ ان کی موجودگی سے پورا کمرہ سرد ہو گیا۔ وہ دیکھو، فیضان نے کہا، اور سب کی نظریں ایک طرف مڑ گئیں۔ سایہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جیسے ہی وہ قریب آیا، ایک اور خوفناک آواز سنائی دی، تمہارے پیچھے۔ یہ آواز اتنی زبردست تھی کہ وہ سب فوراً پیچھے مڑ گئے۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور جسموں میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ وہ خوف سے کانپ رہے تھے، مگر پھر بھی ان کا تجسس انہیں مزید آگے بڑھنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ یہ کوئی بھوت ہے، عائشہ نے کہا۔ اس کی آواز میں رعب تھا۔ ہاں، لیکن ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا، علی نے کہا اور قدم آگے بڑھایا۔ جیسے ہی وہ سائے کی طرف بڑھنے لگے، اچانک پورے کمرے میں ایک دھندلا سا منظر بن گیا۔ دیواروں میں سے آوازیں آنے لگیں اور وہ آوازیں مسلسل گونج رہی تھیں، اب تم نہیں بچ سکتے، اب تم نہیں بچ سکتے۔ ان سب کی نظریں خوف سے پھیل گئیں اور وہ بے اختیار واپس مڑ کے دروازے کی طرف دوڑنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ہم پھنس چکے ہیں، سارا نے کہا، اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ٹوٹ رہی تھیں۔
ہمیں کچھ کرنا ہوگا، علی نے کہا، اور اس نے ایک دروازے کی طرف بڑھا جو تہہ خانے میں جا رہا تھا۔ یہ دروازہ ہمیں باہر لے جا سکتا ہے۔ سب نے اس کا پیچھا کیا اور جیسے ہی وہ تہہ خانے میں پہنچے، ایک عجیب روشنی نے ان کے چہرے پہ روشنی ڈالی۔ سامنے ایک بھاری دروازہ کھلا تھا اور جب وہ دروازے کے اندر داخل ہوئے، ان کے سامنے ایک پراسرار منظر تھا۔ سائے آوازیں اور سرگوشیاں جو ان کی روح تک پہنچ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عائشہ نے ہمت سے کہا، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ نہیں، علی نے کہا، ہم اس راز کو بے نقاب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اچانک ایک خوفناک آواز آئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ ان سب نے ایک آخری کوشش کی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کر پاتے، حویلی کی دیواروں میں موجود سائے حقیقت بن کے ان کے سامنے آ گئے۔ اس پراسرار دنیا میں وہ سب کچھ پھنس چکے تھے اور حویلی کا راز ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہنے والا تھا۔ یہ تھی حویلی کے سائے کی کہانی، جہاں خوف، تجسس اور حقیقت ایک دوسرے میں مدغم تھے۔